پریز دا لارڈ، مسیح یسوع کے جلالی قدرت والے نام میں جتنے بھی آئزک ٹی وی کے ویورز مجھے پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، پاسٹر شمع صادق کی طرف سے آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میں خدا ان کی بے حد شکر گزاری کرتا ہوں زندگی، نعمتوں، برکتوں کے لیے، اور آج کے اس خوبصورت اور سہانے وقت کے لیے جو خدا نے آپ کی زندگی میں اور میری زندگی میں رکھا ہے، تاکہ ہم ایک مرتبہ پھر آپ سے کلام کی شیریں باتوں کو شیئر کر سکیں۔ ناظرین جتنے بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جتنے بھی خدا کے خادم دیکھ رہے ہیں، پولیٹیشین ہیں، سیاسی ورکر ہیں، سماجی ورکر ہیں، ہم آپ کو ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں، کیونکہ سینئر پاسٹر انور فضل صاحب نے ہمیں یہ بولا ہوا ہے کہ آپ نے ہر ایک ڈینومینیشن کو ویلکم کرنا ہے، ہر ایک خادم کو ویلکم کرنا ہے، کیونکہ ناظرین یہ آئزک ٹی وی چینل آپ سب کا ٹی وی چینل ہے۔ میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں، آپ آئزک ٹی وی سے پیار کرتے ہیں، خدا کے خادم سینئر پاسٹر انور فضل صاحب سے پیار کرتے ہیں، موم ندا سے پیار کرتے ہیں، اور اسی طرح آئزک ٹی وی کی جو ٹیم ہے پوری دنیا میں ان سے پیار کرتے ہیں۔ اس بات کے لیے میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں، کیونکہ کلام کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جو میرے خادموں کی عزت کرتا ہے وہ میری عزت کرتا ہے۔ اس لیے خدا ناظرین آپ سب کو برکت دے اور اپنے جلال اور اپنی قدرت کے لیے استعمال کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ، جس طرح آج ہم روزوں کے ایام میں گزر رہے ہیں، سیزن ہے روزوں کا، تو جب بھی آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ خدا کے خادم سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کے لیے دعا کیا کریں، آئزک ٹی وی کے لیے کہ جس طرح آئزک ٹی وی ترقی کے منازل طے کر رہا ہے، خدا دن دگنی رات چگنی آئزک ٹی وی کو ترقی دے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دعا کیا کریں ہمارے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کے لیے، تمام سیکیورٹی کے اداروں کے لیے، کہ جس طرح سیکیورٹی کے ادارے پنجاب پولیس، رینجرز اینڈ دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں وہ پاکستان کی فلاح بہبود سیکیورٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، خدا ان تمام سیکیورٹی اداروں کو بھی برکت دے، اور جتنے بھی جوان بارڈرز کے اوپر ہیں ان تمام جوانوں کی بھی حفاظت کرے۔ تو جتنے بھی آپ ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور شخصی دعاؤں میں ان تمام اداروں کو یاد رکھا کریں۔ اس طرح ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے ضرور دعا کیا کریں، کیونکہ وہ جس طرح سے ملک کو چلا رہے ہیں، خدا انہوں نے برکت دے، وزڈم دے، تاکہ اچھے طریقے سے پاکستان کی ترقی سالمیت کے لیے وہ استعمال ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب، ان کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ خدا ان کو بھی بڑی ساری برکت دے، اور جتنے بھی ہمارے منورٹیز کے آفیشرز ہیں، منسٹرز ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ خدا ان کو بھی بڑی ساری برکت پر برکت عطا فرمائے۔ ناظرین جتنے بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، روزوں کے ایام ہیں، اور ان روزوں کے ایام میں کوشش کریں تھوڑے سے تھوڑا بھی خدا کو ڈونیٹ کریں، کیونکہ جب ہم ان روزوں کے ایام سے گزرتے ہیں تو سب سے پیاری مثال ہمیں باپ کی ملتی ہے کہ اس نے جہاں سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو ناظرین یہ روزے تو ہم گزار رہے ہیں، ہم ان روزوں کے سیزن سے گزر رہے ہیں، تو سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم ان روزوں میں کچھ نہ کچھ سیکھیں، عمل کریں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا کام کرنے کے لیے ہمیں ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس بڑا سارا پیسہ ہوگا، بڑے سارے ہمارے پاس وسائل ہوں گے پھر جا کر ہم خدا کا کام کریں گے۔ ایسا کبھی بھی نہ سوچیں، ایسا سوچنے سے ہم جو ہیں برکت سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے اسے زیادہ کا مختار بنایا جائے گا۔ اس طرح جتنا بھی خدا آپ کو دے رہا ہے آپ وفادار رہیں اور خدا کا کام کریں، تاکہ خدا آپ کو بڑی ساری برکات سے مالا مال کرے۔ ناظرین میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس بڑھیا کو، اس کے پاس 2 دمڑیاں تھیں، اور اس نے 2 دمڑیاں جو ہیں وہ میرے آقا اور ہیکل کی خدمت کے لیے استعمال کر دی۔ تو جس طرح میرے یسوع نے وہاں اقرار کیا، وربلا کہا کہ اس نے سب سے زیادہ ڈالا۔ دیکھیں اس نے ویٹ نہیں کیا کہ میرے پاس بڑا سارا مال ہوگا پھر میں جا کے ہدیہ گزاروں گے، نو، آپ روزوں کے ایام سے گزر رہے ہیں، آپ جو ہے روزے رکھ رہے ہیں، میں آپ کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے آپ کو مضبوطی دے، اپنے جلال قدرت کے لیے استعمال کرے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سیزن میں آپ کچھ نہ کچھ سیکھیں، تھوڑے سے تھوڑا خدا کے لیے ڈونیٹ کریں۔ جتنے بھی ہمارے ارد گرد بہن بھائی ہیں ان کا روزہ کھلوا سکتے ہیں، آپ ان کے لیے کچھ اچھا سا گفٹ لے سکتے ہیں، تھوڑے سے تھوڑا جتنا بھی خدا نے آپ کو توفیق دیتا ہے وہ کریں، تاکہ ہم جب روزوں کے عظیم مثال کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کا پتہ لگتا ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آقا نے، یسوع مسیح نے جو ہے روزوں کے دنوں میں ایسا ہمیں کر دکھایا کہ اس نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور یہ
تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا، اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی بھی جو ہے اس طرح پاؤں دھوئے. اور وہ تو کل جہاں کا مالک تھا، خداوندوں کا خدا تھا، بادشاہوں کا بادشاہ تھا، لیکن پھر بھی اس کی ہمبلنس اور اس کی رحم دلی، فروتنی ہمیں یہ سکھاتی ہیں روزوں کے ایام میں کہ ہم بھی فروتن ہوں، ہمبل ہوں، اور ہمیں بھی خدا اسی طرح اپنے جلال، اپنی قدرت کے لیے استعمال کرتا رہے. ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں واٹ از دی فٹ واشنگ، کہ پاؤں دھونا کیا ہے. آج بڑے سارے لوگ جو ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں کہ خادم حضرات فیمیل کے پاؤں دھو رہے ہوتے ہیں. نو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یسوع مسیح نے جب پاؤں دھوئے تو یسوع مسیح کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوا کرتا تھا. لیکن جب یسوع مسیح نے پاؤں دھوئے تو اس نے اپنے شاگردوں کو بلایا. اس کے ساتھ ساتھ یسوع کے ساتھ وومینس بھی خدمت کرتی تھی، وہ بھی منسٹری ورک کرتی تھی، لیکن یہ کام جو ہے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا. تو آج ہم اس بات کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاؤں دھونا کیا ہے اور یہ کہاں سے یہ سارا چلا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم پرانے عہد نامہ میں جاتے ہیں تو پرانے عہد نامہ میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ مہمانوں کو پاؤں دھونے کے لیے پانی دیا جاتا تھا. جب بھی کوئی مہمان آتا تھا تو ان کو پانی دیا جاتا تھا کہ یہ لیں آپ اپنے پاؤں دھوئیں، اور پھر ان کی خاطر مدارت کی جاتی تھی. جو بھی وہاں کا ریت رواج تھا وہ انہیں ہاسپٹیلٹی دی جاتی تھی. تو اس طرح پرانے زمانے سے یہ چلتا آیا ہے، اور میں اس لیے اس کو آج کے دور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کلام سے سیکھیں گے کہ یہ کس طرح ممکن ہوا. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ فضل میں کلیسیا کے لیے روایت ہے جو ہے وہ فرض بن گئی ہے. آج کے دور میں پرانے عہد نامے کی یہ روایت فرض بن چکی ہے. کس طرح بن چکی ہے کہ ہمیں یہ خدا کا کلام سکھائے گا کہ خدا کے کلام نے ہمیں کس طرح اس کو اپنانے کی جو ہے تعلیم دی ہے. تو ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پرانے عہد نامہ کی یہ روایت نئے عہد نامہ میں فرض میں تبدیل ہوگی. کس طرح فرض میں تبدیل ہوگی، آئے ہم خدا کے کلام سے دیکھتے ہیں. میرے ساتھ نکالیے لوکا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 22 باب، اور ہم اس کی 14 آیت مقدسہ کا مطالعہ کریں گے. لکھا ہوا ہے، جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے. اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک کہ وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو. پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا، اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک کہ خدا کی بادشاہی نہ آ لے. پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کر توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے. خدا کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. ایک آواز میں کہ آمین. تو ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یسوع مسیح نے جب یہ آخری فسح اپنے شاگردوں کے ساتھ کھائی تو آپ سب جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور پھر اس نے کہہ بھی دیا کہ میں نے خداوند اور استاد ہو کر تمہارے پاؤں دھوئے تو تمہارے لیے بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کریں. آئے ہم کلام سے دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے. بس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو. یہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے ناظرین، اور یہ پرانے عہد نامہ کی روایت جو ہے نئے عہد نامہ کے اندر آ کر جو ہے فرض میں تبدیل ہوگی. تو آج میں اس بات کو دیکھتا ہوں کہ روزوں کے ایام میں ایسا ہوتا ہے، فرض تو ساری زندگی ہمارے ساتھ رہتا ہے. اگر کوئی آرمی میں لگا ہوا ہے تو اس کا فرض پوری زندگی اس کے ساتھ لگا رہتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ اگر ایسی وجوہات کی بنا پر انہیں بلانا پڑے بارڈرز کے اوپر تو فوجیوں کو گھر سے بھی بلا لیا جاتا ہے. اگر وہ ریٹائرڈ بھی ہو چکے ہوتے ہیں پھر بھی ان کو بلا لیا جاتا ہے. اسی طرح جو ٹیچرز ہیں ان کا فرض بھی ان کی زندگی کے ساتھ ساری زندگی جڑا رہتا ہے. بعد میں وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں اپنے گھروں پر اور پھر بھی وہ زندگیوں کو نکھارنے میں لگے رہتے ہیں. تو اسی طرح جو مسیح کے فالورز ہیں، خدا کے ماننے والے لوگ ہیں، ان سے بھی یہ فرض دور نہیں ہوتا جب تک ان کی زندگی ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہم روزوں کے ایام میں ایک دن ایسا ضرور کرتے ہیں، لیکن میں کلام کو جب دیکھتا ہوں، کلام سے جب سیکھتا ہوں
تو ہمیں یہ ساری زندگی فرض نبھانے کی ضرورت ہے۔ پرانے عہد نامہ میں پانی دیا جاتا تھا کہ یہ لیں آپ اپنے پاؤں دھوئیں، لیکن نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح نے یہ کر دکھا دیا۔ اس نے کہا کہ جب دیکھو میں خداوند اور استاد ہوتے ہوئے تمہارے پاؤں دھوئے ہیں تو تمہارا بھی فرض ہے کہ تم ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ جب یوحنا کی انجیل اور اس کا 13 باب اور اس کی 14 آیات مقدسہ کو ہم دیکھتے ہیں تو ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پاؤں اگر ہم دھوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو چھوٹا بناتے ہیں، اور جب کوئی انسان چھوٹا بناتا ہے تو وہ بڑا کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ کلام کی بات ہے، جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ اور آج میں اس بات کو دیکھتا ہوں کہ جب ہم اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جو ہے بہت کچھ سمجھنے لگ پڑتے ہیں، تو خدا جو ہے وہ اس بات سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ جتنی آپ کے اندر ہمبلنس ہوگی، آپ رحم دل ہوں گے، آپ دوسروں کی باتوں کو برداشت کریں گے، یقین جانیں آپ اتنی زیادہ ہی ترقی کریں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، یہ باتیں بالکل سچ ہیں کہ جو اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے وہ بڑا کیا جاتا ہے۔ تو گیت بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ سدا نیویاں رکھاں نوں پھل لگدا، جڑا جھکدا نہیں وہ ٹوٹ جاندا۔ تو اس طرح اپنے آپ کو خالی کریں۔ روزوں کے ایام ہیں، روزے کو ایام بھی ہمیں یہی سکھاتے ہیں، جس طرح مسیح نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، پست کر دیا، فرما بردار رہا اور پھر خادم کی صورت اختیار کر لی۔ تو یہ دیکھیں، یہ 4 چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یسوع مسیح نے کلام مقدس میں ایک عورت کے گناہوں کو معاف کیا، تو شاگرد اسے جان رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں کس قسم کی عورت میرے یسوع کے پاس آ کر بیٹھ گئی ہے۔ آئیے کلام سے دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں ریفرنس لکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین کلام کے اندر لکھا ہوا ہے، لوکا کی انجیل 7 باب اس کی 36 آیت مقدسہ میں لکھا ہوا ہے کہ جب شمعون فریسی نے جو ہے میرے یسوع کی دعوت کی تو میرا یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ ان کے گھر کے اندر گیا، اور ایک بد چلن عورت جو ہے میرے یسوع کے پاس آئی، تو اس نے اپنے آنسوؤں سے میرے یسوع کے پاؤں دھوئے۔ تو میں آپ کو آج یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ کلام کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ اس نے پاؤں کے اوپر بھی عطر ڈالا، پھر خدا کے کلام کے اندر یہ بھی لکھا ہے اس نے سر کے اندر بھی عطر ڈالا۔ پچھلے دنوں جب یہ میں نے پریچ کی تو میرے ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا، یہ تو آپ نے بڑی ساری غلطی کر دی ہے، تو وہ تو پاؤں کے اوپر عطر اس نے انڈیلا تھا تو آپ نے کہہ دیا سر کے اوپر۔ تو پھر میں نے اسے کلام سے سکھایا، میں نے کہا عطر ڈالنے کا مطلب ہے پورا بدن جو ہے، پورے بدن کے اوپر جو ہے وہ عطر کی نشاندہی کی گئی تھی۔ تو اس طرح جب بھی خدا کا خادم کلام سنا رہا ہوتا ہے تو اس سے سیکھنے کی کوشش کیا کریں۔ میں اکثر دیکھتا ہوں وہ لوگ جو خود نہیں سیکھنا چاہتے وہ کوئی باتیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح اس خادم کو باتوں باتوں میں پکڑیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یرمیہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا، لوگ پلان کرتے آپس میں بیٹھتے کہ ہم یرمیہ کو باتوں میں تنگ کریں، تو پھر اس کو باتوں میں تنگ کرتے تھے۔ کلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 7 باب اور اس کی 36 سے 50 آیت مقدسہ میں لکھا ہوا ہے، میں تیرے گھر میں آیا اور تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا، مگر اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگوئے اور اپنے بالوں سے پونچھے۔ کلام کے اندر یہ سارا ریفرنس لکھا ہوا ہے، آپ آلریڈی جانتے ہیں اس ریفرنس کو۔ تو اس عورت نے میرے یسوع کے لیے بڑی محبت دکھائی۔ میرا یسوع اس بات کو سوچ رہا ہوگا کہ اس کو ابراہیم کے زمانے سے روایت یاد ہے کہ پاؤں دھونے ہیں، لیکن شمعون فریسی جو میرے ساتھ ہے، میری دعوت کر رہا ہے، اس کو یاد نہیں ہے۔ تو میرے یسوع نے وہاں بڑا اقرار کیا، اس نے کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، اب گناہ نہ کرنا۔ تو اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ دیکھیں اگر وہ عطر جمع کرتی وہ 300 دینار میں بک سکتا تھا، اس زمانے کا شاید وہ 80,000 بن جاتا، لیکن یہ 80,000 یا 300 دینار جو ہے وہ اسے نجات نہیں دے سکتا تھا، اس کے گناہ نہیں معاف کر سکتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے جب محبت دکھائی، اس بات کو پورا کیا جو وعدہ کے زمانہ سے چلتی آ رہا تھا۔ جس طرح لوط نے فرشتوں کو اپنے گھر میں اتارا اور بڑی ساری مصیبت سے بچ گیا، اسی طرح ابراہیم نے جب اس کے پاس 3 شخص آئے جن میں ایک خدا تھا، 2 فرشتے تھے، تو اس نے پانی دھونے کے لیے اس نے پاؤں دھونے کے لیے پانی دیا، تو وہ دیکھے کیسی برکت سے بھر گیا۔ اسی طرح یہ عورت بھی اس وعدے کے زمانہ کی بات کو پورا کری، میرا یسوع خوش ہو رہا ہے، اس نے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ تو اس لیے ناظرین میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ روزوں کے ایام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں، ہم اپنے آپ کو ہمبل کریں، ہم اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں، ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ خدا جو ہم سے کام لینا چاہ رہا ہے ان کاموں کو ہم کریں۔
تو جتنے بھی ناظرین آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ان روزوں کے ایام میں کوشش کریں کسی نہ کسی کی آپ مدد کر سکیں، کیونکہ دیکھیں جب ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں تو خدا نے ہمیں بڑی ساری برکتوں سے نوازا ہے۔ میں اکثر کلام سناتے یہ کہتا ہوں کہ آپ زیادہ پیچھے نہ جائیں، 50 سال پیچھے جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے بڑے کیا کر رہے تھے اب آپ کیا کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ صرف 5 سال پیچھے دیکھیں، اپنے سے پیچھے 5 سال دیکھیں کہ آپ 5 سال پہلے کیا تھے اور اب کہاں کھڑے ہیں، تو پھر آپ کا دل خدا کی شکرگزاری سے بھر جائے گا کہ خدا نے آپ کو کتنی برکتوں رحمتوں سے نوازا ہے۔ تو ان برکتوں کو بھی بروئے کار لائیں۔ کلام کے اندر لکھا ہے جو نعمت میں تجھے دیتا ہوں اسے چمکا دے، اور جب آپ چمکاتے ہیں اس نعمت کو تو اس نعمت کو ملنے سے خدا آپ کو خوش کرتا ہے۔ جب آپ اس نعمت کو چمکاتے ہیں تو یقین جانیں آپ برکات کے مالک بن جاتے ہیں۔ جتنے بھی ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں میرا ایمان ہے کہ جتنی بھی باتیں آج ہم نے آپ سے کی ہیں آپ نے بڑی سی برکت کو حاصل کیا ہوگا۔ آئیے ناظرین یہ چھوٹا سا پرومو دیکھتے ہیں اور برکت کو حاصل کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، میرا ایمان ہے آپ نے اس پرومو کو اور کلام کو سننے کے وسیلہ سے بڑی ساری برکت کو حاصل کیا ہوگا۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، جو کوئی بھی چاہتا ہے اس کے لیے دعا کی جائے۔
آپ بیماری کے اندر ہیں تو اپنی بیماری کے اوپر ہاتھ رکھیں، دل کی مرادیں ہیں تو دل کے اوپر ہاتھ رکھیں، بروڈ جانا چاہتے ہیں تو دل پر ہاتھ رکھیں۔ میرا ایمان ہے خدا آج ہی آپ کے لیے بروڈ کے دروازے کھولے گا، آپ کے دل کی تمام ڈیزائرز پوری ہوں گی، اور ہر طرح کی بیماری جس پر آپ ہاتھ رکھ رہے ہیں وہ ہر طرح کی بیماری بھی یسوع کے قادر نام کے وسیلہ سے جاتی رہے گی۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، ہم دعا کرتے ہیں۔ خداوند آسمانی پتا، تجھے مبارک اور قدوس تو اعلیٰ ہے، میں شکر گزاری کرتا ہوں زندگی، نعمت و برکتوں کے لیے، آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے جو خدا نے آپ نے ہماری زندگی میں بخشا ہے۔ خدا میں آئزک ٹی وی کے لیے برکت چاہتا ہوں، سینئر پاسٹر نفضل صاحب کے لیے برکت چاہتا ہوں، مومندہ کے لیے برکت چاہتا ہوں، ان کے بچوں کے لیے برکت چاہتا ہوں، تیرا فضل ان کے اوپر آ کر ٹھہرے، اور اسی طرح جتنے بھی ناظرین ہمیں آج دیکھ رہے ہیں آئزک ٹی وی کے اوپر روزوں کے ایام سے گزر رہے ہیں، خدا انہیں سکھا کہ یہ ڈونیٹ کر سکیں، اور تیرا کلام بھی سکھاتا ہے جو تھوڑے میں وفادار ہے وہ زیادہ کا مختار کیا جائے گا۔ تو اسی طرح میں خدا ان تمام پیاروں کے لیے برکت چاہتا ہوں جنہوں نے بیماری کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، ہر طرح کی بیماری باپ بیٹے روح القدس کے نام کے وسیلہ سے جاتی رہے، جنہوں نے دل کے اوپر ہاتھ رکھا ہے دل کی مرادیں باپ بیٹے روح القدس کے نام سے پوری ہو جائیں، اور جنہوں نے ابروڈ جانے کے لیے دل کے اوپر ہاتھ رکھا ان کی بھی دل کی مرادیں یسوع کے نام سے پوری ہو جائیں، اور تیرا فضل سے بڑا ہاتھ ان تیرے پیاروں کے اوپر آ کر ٹھہر جائے۔ خدا میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے فیصلہ آباد میں اتنی پیاری اور بڑی ٹیم سے میں نوازا۔ میں تمام ٹیم کے لیے برکت چاہتا ہوں، اپنے کیمرہ مین بھائیوں کے لیے برکت چاہتا ہوں، پروڈیوسر شعیب کھوکھر کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ خدا تو تمام ٹیم کو برکت دے، جتنے ٹیکنیشینز ہیں ان کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں، اور اسی طرح چرچ کے لیے، اسٹوڈیو کے لیے، تمام خدمت کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو رہنمائی فرما خدا، اور اسی طرح جو ہمارا ویژن ہے سیٹ اپ ہوم چرچز، خدا تو اس کو بھی انکریز کر خدا، اور ہمیں اپنے جلال قدرت کے لیے استعمال کر تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سیٹ اپ ہوم چرچ کر سکیں۔ تو رہنمائی فرما، اپنا کوئی مبارک ہاتھ بڑھا، دعاؤں کو سن قبول کر، یسوع مسیح ناصری کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین۔ پریز دا لارڈ، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ناظرین میرا ایمان ہے آپ نے سارا پروگرام دیکھنے کے وسیلہ سے بڑی ساری برکت کو حاصل کیا ہوگا۔ مجھے میری ٹیم کو اپنی شخصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وی لو پاکستان، گاڈ بلیس آئزک ٹی وی، گاڈ بلیس سینئر پاسٹر انور فضل اینڈ مومندہ۔ وی لو پاکستان، پاکستان زندہ باد۔